کہ سب سے پہلے عفو ہے ترتیب میں، پھر بخشش ہے، غفران ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر رحمت ہے. سب سے پہلے انسان کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عافیت مل جاتی ہے، پکڑ نہیں ہوتی، پھر گناہ ڈانگ دیے جاتے ہیں، تو پھر ہی انسان رحمت کے قابل ہوتا ہے. اور پھر فرمایا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا مددگار ہے. مولا کا لفظ بہت وسیع، اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں. یہ اس طرح نہیں کہ انت مولا لنا، بلکہ کیا کہا انت مولانا، یعنی بہت قرب کا اظہار کیا گیا ہے. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں انت حبیبی، آپ میرے محبوب ہیں، یا آپ کہتے ہیں انت حبیب لی، آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں. دونوں میں فرق ہے نا. تو انت مولانا اور انت مولا لنا میں فرق ہے. اسی طرح اور بھی چیزوں میں ہم یعنی یہ میرا ہے، یہ میرے لیے ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے. میرا ہے پوزیشن ظاہر کرتا ہے، میرے لیے ہے یعنی چیز کسی کی ہے لیکن میرے لیے ہے، اس وقت میرے لیے آئی ہے یہ. تو انت مولانا، ہم کہاں جائیں، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو نہیں معاف کرنا ہے، تیرے ہی حضور ہم گڑ گڑا رہے ہیں، تیرے حضور ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں. یعنی ہمارے سارے کاموں کا کارساز تو ہی ہے، اور جو تو نے ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی ہیں اور جن چیزوں سے تو نے ہمیں روکا ہے، ان سب کو ہم تبھی نبھا سکتے ہیں جب تو ہمیں مدد فراہم کرے. سورۃ الحج میں بھی آتا ہے واعتصموا باللہ ھو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، وہی تمہارا مولا ہے. کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور جب اللہ مولا ہو، اللہ کام بنانے والا ہو، تمہیں مایوسی نہیں آتی، پھر انسان کو انگزائٹی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کوئی ہے جو اس کے کام بنانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس کی پناہ لی گئی ہے، اس سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور وہ مدد دیتا ہے. اور حقیقی مولا وہی ہے. یعنی دنیا میں آپ کسی کو بھی اپنا مددگار بنا لیں، وہ کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے آپ کا، اپنی کمزوریوں اور کمیوں کی باعث. لیکن جس کا اللہ مولا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. حقیقی مولا وہی ہے. یعنی ہم تیری طرف کیوں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، کیوں معافی مانگنے آئے ہیں، کیوں ہم درگزر کی درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے نا، تو ہی یہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہمارے لیے. یعنی اگر ہم نے اللہ کے حق میں گناہ کیے اور ہم بندوں سے کہیں آپ معاف کر دیں یا کروا دیں، تو بات نہیں بنے گی. اللہ تو نہیں کرنا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد کر. یہ جو فا ہے نا، فانصرنا، ونصرنا نہیں، فانصرنا، یہ فا تفریع کے لیے ہے، یعنی اپنی خاص مدد کے ساتھ ہماری مدد فرما، خاص طور پر ہمیں مدد دے. اور اس میں ہر کافر شامل ہے، یعنی صرف انسانوں میں سے، جنات میں سے، جیسے ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو سب سے بڑا دشمن تو ہمارا وہی ہے، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. اور اسی طرح بنی آدم کے جو کافر ہیں، سرکش ہیں، ان کے خلاف بھی، کیونکہ وہ بھی آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں. تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. تو اس پر صحابہ کے دلوں میں شدید خوف کی کیفیت آئی، جو کسی اور حکم سے نہیں آئی تھی، کسی اور بات سے نہیں آئی تھی. ڈر گئے بہت زیادہ، کہ دل پر تو اختیار ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے وسوسے، خیالات، کیا کچھ آ جاتا ہے اس میں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں ہماری طاقت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہو سمعنا و اطعنا و سلمنا. یہ نہ کہو جیسے بنی اسرائیل نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مان سکتے. یہ نہیں کہو، کیونکہ صحابہ نے آ کر اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا. یعنی کہو سمعنا و اطعنا. ابن عباس کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور جب بندوں نے یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا. یعنی ربنا ولا تحمل علینا، میں نے ایسا کر دیا. واغفر لنا وارحمنا، میں نے ایسا کر دیا. یعنی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیونکہ ہوا قریب مجیب. کتنا قریب ہے کہ فوراً ہی ان کی ریکویسٹ مان لی گئی اور فوراً ہی جواب آ گیا کہ ہو گیا، جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا.
تو اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں دعا خود سکھائی، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی ہے. لہذا گناہوں، کوتاہیوں، غلطیوں پر بخشش مانگنے کی سب سے بڑی دعا یہی ہے.